درشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اب تک آپ تمامی حضرات نے سورۃ البقر کے دوسرے پارے میں قرآن مقدس کی 177 آیتیں 177 تک ترجمہ اور تفسیر سماعت کر لیا۔ آج 178 سے ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ عطا فرمائے، تمام شرکا پر اپنا فیضان جاری و نازل فرمائے، اپنے محبوبوں کا فیضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اب تک جو ہے ایمان و کفر کا تذکرہ ہو رہا تھا، ذکر چل رہا تھا، اور عمل کے تعلق سے اور یہود و نصارہ کی کا کفر و شرک، ان کے باطل اور غلط عقائد و نظریات، اور اس کے بعد اعمال خیر ہے نا، نیکیوں کا ذکر۔ اب اس کے بعد جو ہے سمجھیے کہ یہ فوجداری مقدمات کا ذکر یہاں پر اس تعلق سے، یہ فوجداری کہہ لیجئے اسے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں، جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ جو لوگ ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ کس طرح بدلہ لو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آزاد کے بدلے آزاد، اگر آزاد کو آزاد قتل کر دے تو اگر آزاد کو قتل کیا گیا تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے غلام کے، اگر غلام کو غلام قتل کر دے تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت۔ ایسا نہیں کہ آزاد کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، یا غلام کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، یا عورت کے بدلے مرد کو قتل کیا جائے، یا مرد کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں، بلکہ اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا ہے تو جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے مرد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب فمن عفی لہ من اخیہ، تو یہ مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے ورثہ کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ ورثہ اگر قصاص مانگیں، بیٹے کو قتل کیا، باپ قصاص مانگ رہا ہے، بھائی قصاص مانگ رہا ہے، خاندان والے قصاص مانگ رہے ہیں، تو اب قصاص کی صورت، اگر قصاص مانگیں تو قصاص دیا جائے گا، یا دیت مانگیں تو دیت دی جائے، یا اگر معاف کر دیں تو انہیں معاف کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو۔ تو دیکھیے، قتل کیا ہے ایک شخص نے دوسرے کا، مگر قرآن نے بھائی کہا، حالانکہ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اس میں خارجیوں کا رد ہے کہ خارجی فرقہ یہ کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے۔ اسی طرح معتزلہ کا بھی رد ہوا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔
مگر یہاں قرآن نے بھائی کہا، اور اس میں ایک جو ہے ترغیب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے باوجود بھی شریعت کے مطابق عمل کرو۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا۔ تقاضا بھی بھلائی کے ساتھ کیا جائے، قاتل سے مقتول کے ورثہ جو تقاضا کریں بھلائی کے ساتھ، اور قاتل کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بہتر طریقے سے قصاص کو ادا بھی کریں۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ پر ہلکا کرنا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے۔ تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کے کریمہ میں چند مسائل ہیں، ایک تو قتل، دوسرا قصاص، پھر قصاص میں اگر قتل کیا جائے گا تو فرق تفریق ہوگی یا نہیں، پھر ادائیگی کا مسئلہ، پھر بخشش و مغفرت کا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو کیا حکم ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ اوس اور خجرج کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد اور مال و شرف میں زیادہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی، زیادتی اور ظلم کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خدمت اقدس میں پیش ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا، اور اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ تو یاد رہے کہ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو، معاف کر دینے، دونوں کے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں، معافی میں مختار کیا ہے۔ انہیں اختیار ہے، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں، معاف کر دیں۔ تو اس آیت کے شروع میں قصاص کے وجوب کا بیان ہے۔ اب یہ کہ قصاص یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس سے جو لیا جائے گا، تو یہاں کتبہ رب فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہاں کتبہ جو ہے یہ فرضہ کے معنی میں، فرضہ کے معنی میں ہے، لکھنے کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھ کر فرض کی گئی، کتابا موقوتا۔ ایسے یہاں پر کتبہ یہ فرضہ کے معنی میں ہے، لزوم اور فرضیت کے، اور یہاں کیا ہے، کتبہ علیکم، کتبہ کا صلہ علی آیا ہے تو بقرین علی سے یہاں ثابت ہوا کہ یہاں پر الزام کے معنی میں ہے۔ اب یہاں چند چیزیں جو پہلے ہم نے ابتدا میں ذکر کی۔ پہلی بات تو یہ کہ زمانے جاہلیت میں جو قبیلے ہوتے تھے آپس میں لڑتے تھے، جیسے اوس و خزرج، ایک قبیلہ معزز ہوتا تھا، طاقت میں زیادہ ہوتا تھا، دوسرا پسماندہ قبیلہ ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا۔ تو اگر کمزور قبیلے کے کسی بندے نے طاقتور قبیلے کے غلام کو قتل کر دیا، کمزور قبیلے کے غلام نے
مضبوط قبیلے کے غلام کو قتل کر دیا تو وہ مضبوط قبیلے والے کہتے تھے کہ ہم بدلے میں غلام کو نہیں قتل کریں گے، چونکہ ہم طاقت میں اور عزت میں تم سے بڑھ کر ہیں، اس لیے کمزور قبیلے کے آزاد کو ہم قتل کریں گے، اس کے بدلے میں اسے قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر کمزور قبیلہ، پسماندہ قبیلے کی کوئی عورت عزت والے طاقت والے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیتی تو یہ طاقتور معزز قبیلہ کہتا کہ ہم اپنی عورت کے بدلے میں کمزور اور گرے ہوئے قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اس چیز کو تکبر اور بغاوت سے منع کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں فرمایا جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ کان، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، ہے نا، والاذن بالاذن۔ اس طرح آیت کریمہ سورہ مائدہ کی دانت کا بدلہ دانت، ہر زخم کے بدلے میں زخم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا تو پہلے ہم اس مسئلے پر گفتگو کر لیں چونکہ یہ مسائل ضروری ہیں۔ یاد رہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو ہے مسلمان کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان، ان کے نزدیک مسلمان کسی بھی کافر کو قتل کر دے تو قصاصاً مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، مگر یاد رہے کہ ہمارے مذہب حنفی میں کافر ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر غلام اور ذمی کے خون کا قصاص، تو اس تعلق سے ہم نے بتایا کہ امام مالک، امام شافعی، ان کے نزدیک مسلمان کو کافر کے بدلے میں اور آزاد کو غلام کے بدلے میں نہیں قتل کیا جائے گا۔ اب اس تعلق سے روایتیں بہت ساری ہیں احادیث طیبہ میں۔ بخاری شریف کی بھی ایک حدیث پاک ہے، تو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کافر کو، کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام کو قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوڑے مارے، اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا اور اس سے اس کے غلام کا قصاص نہ لیا۔ تو اس روایت سے شوافع استدلال کرتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہم روایتیں پیش کر کے اخیر میں سب کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جو ان کی دلیل ہے اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی کا اس حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث پاک میں جو ذکر ہے کہ ایک آدمی نے غلام کو قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے مارے اور اس کے غلام کا قصاص نہیں لیا، یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنے غلام کو قتل کیا ہو، اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس کے قصاص میں آقا کو نہیں قتل کیا جائے گا، لہذا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، دوسری روایت حضرت علی سے ہے کہ سنت یہ ہے کہ مسلمان کو ذمی کے بدلے میں نہ قتل کیا جائے گا اور نہ آزاد کو غلام کے بدلے میں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ سب کے سب صحابہ آزاد، صحابہ کے درمیان آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کرتے تھے اور اس پر کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ اب یہ کہ اس سے استدلال جو کیا گیا، اسی طرح بخاری شریف جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اس صحیفہ میں کیا مرقوم ہے، ما هذه الصحیفہ، تو اس میں کیا ہے؟ فرمایا دیت و فکاک الاسیر، اور قیدی کو چھوڑانے کے احکام ہیں، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ چلیے، مگر
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے قصاص میں برابری ضروری ہے، مرد عورت غلام اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ ذمی کافر کسے کہتے ہیں؟ جس نے بادشاہ اسلام کی تابعداری قبول کی اور جزئیہ دیا اور بادشاہ اسلام نے اس کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو ایسے کافر کو ذمی کافر کہتے ہیں، جو اسلامی سلطنت کو ٹیکس دے رہا ہو اور اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری سلطنت اسلامیہ نے قبول کی ہو، یہ ہوا ذمی۔ اب آئیے ہمارا استدلال دیکھیں۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیں، مقتول کا لفظ عام ہے، قتلہ، یہ قتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب یہ اس صورت میں چونکہ یہاں پر جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، تو یہ جو قتلہ کا لفظ ہے یہ قتیل کے جمع ہے یہ، تو اور اس کی جو ہے لہذا یہاں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ مومن غلام جو کچھ ہوں سب کے سب اس میں داخل ہوں گے، اور سب کو جو ہے جو جیسا قتل کرے گا اسی طرح اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا۔ چلیے ایک آیت کریمہ تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والوں تمہارے اوپر خون ناحق کا بدلہ، مقتولین کے خون ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں مقتول کا لفظ عام ہے، ہر مقتول کو شامل ہے، خواہ آزاد ہو یا غلام ہو، مسلمان ہو یا ذمی ہو، اس کا بدلہ اس کے قتل کرنے والے سے لیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ لہٰذا اگر آزاد شخص نے کسی کے غلام کو قتل کر دیا تو اس غلام کا قصاص اس آزاد سے لیا جائے گا۔ دوسری آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے جس میں اللہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا النفس بالنفس، بے شک جان کا بدلہ جان ہے۔ تو اس آیت میں بھی مطلقاً فرمایا کہ جان کا بدلہ جان ہے، آزاد یا غلام کا یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے، جیسا کہ علامہ قاضی بیضاوی نے بھی یہاں اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو توریت کا حکم ہے اور توریت کا حکم قرآن کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو رد کیا ہو، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام قرآن و سنت میں بغیر انکار کے بیان کیے گئے وہ ہم پر حجت ہیں۔ مزید حدیث پاک سے بھی اس پر دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا، جو مسلمان شخص اس کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون صرف 3 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے بہانا جائز ہوگا۔ اگر کلمہ پڑھ رہا ہے وہ تو اس کا خون بہانا جائز نہیں، صرف 3 وجہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ پائی گئی تبھی بہا سکتے ہیں۔ نمبر 1 جان کا بدلہ جان، کسی کو اس نے قتل کر دیا تو اب اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ زانی اور دین سے مرتد ہونے والا اور جماعت کا ترک کرنے والا۔ تو یہاں پر دیکھیے سرکار نے کیا فرمایا، جان کا بدلہ جان۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ سورہ مائدہ میں النفس بالنفس سے جو فرمایا اس کی ہے نا، تو اب یہ حکم گویا کی تورات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نیز قرآن پاک کی دوسری آگے کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جو اس کے بعد کی آیت کریمہ ہے، اور تمہارے لیے اور قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اس میں عام فرمایا گیا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کو آزاد یا غلام کے ساتھ خاص نہیں کیا۔
قصاص کی وجہ سے مسلمان کسی کو قتل کرنے سے باز رہیں گے؟ قصاص کا جب حکم رہے گا، قصاص میں زندگی کیوں کہ جب اگر کسی کو کسی نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا تو لوگ قتل سے باز رہیں گے۔ اس میں آزاد غلام کا کوئی فرق نہیں کہ قصاص کی وجہ سے مسلمان کسی کو بھی قتل کرنے سے باز رہیں گے، آزاد غلام کو قتل کرے گا اور نہ ہی غلام آزاد کو قتل کرے گا، ایک دوسرے سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی، احادیث طیبہ سے بھی ہمارے حنفیہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس سے خیانت نہ کرے، نہ اس کو ذلیل کرے، ان کا خون ایک دوسرے کی طرح ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ موجب اوسط کی ہے، جس میں اس کو روایت کیا ہے، نے بھی اس کو روایت کیا امام طبرانی وغیرہ کے حوالے سے۔ اب رہا یہ کہ ہم نے پہلے جواب دے دیا کہ جو سرکار نے اس شخص کو کوڑے مارے جس نے غلام کو قتل کیا تھا، وہاں پر ہم نے یہ بتا دیا کہ اس نے اپنے غلام کو قتل کیا تھا۔ اختلاف اس صورت میں جب کوئی آزاد شخص کسی دوسرے شخص کے غلام کو قتل کرے، اگر کوئی آزاد شخص اپنے غلام کو قتل کرے تو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس نے کسی دوسرے کے غلام کو قتل کیا تو امام شافعی کہتے ہیں نہیں قتل کیا جائے گا قصاص میں، ہم کہتے ہیں کہ قتل کیا جائے گا۔ اب دوسری جو روایت وہاں پر پیش کی گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ سنت یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے گا، تو اس کا جواب امام بہقی نے دیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ چلیے، اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق کے جو فیصلے ہوتے تھے، یاد رہے کہ وہ سارے فیصلے اس صورت پر محمول ہوں گے جب کوئی آزاد شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آزاد شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا تو اس کے صورت میں قصاص نہیں لیا جائے گا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ چلیے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ مملوک کا قصاص مالک سے نہ لیا جائے گا اور نہ بیٹے کا باپ سے، تو میں تم سے قصاص لیتا۔ چونکہ سرکار نے یہ فرما دیا کہ اگر مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو مالک کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، سرکار نے یہ فرما دیا ہے۔ اگر سرکار نے نہ فرمایا ہوتا تو میں بدلہ ضرور لیتا۔ اسی طرح متعدد صحابہ کرام کا بھی یہ موقف رہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی کہ جب آزاد غلام کو قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت ابراہیم سے ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں اور غلام کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ ساری روایات اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب قرآن مجید کی صریح آیات پر مبنی ہے، اور اس میں انسانیت کی تکریم ہے، کیونکہ آزاد اور غلام مسلمان کے خون میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ اب ذمی کے تعلق سے جو حدیث پاک ہم نے بخاری کی پیش کی کہ حضرت عمر علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث حربی کافر کے معاملے میں محمول ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی حربی کافر کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کافر ذمی ہے جو اس سلطنت اسلامیہ کے ذمہ میں جس کی جان و مال عزت و آبرو ہے، اگر اس کو قتل کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا مسلمان کو۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں یہ بھی تو ہے کہ اے ایمان والوں، یہاں پر خود فرمایا تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول کے بدلے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کے بدلے میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اور مقتول لفظ عام ہے، مسلمان ہو اور ذمی دونوں کو شامل ہے۔ اب رہا یہ کہ کافر حربی کو اگر کسی نے، یعنی وہ کافر جو ہم سے جنگ کی پوزیشن میں ہو، جیسے اس وقت دیکھ لیجئے، تو کافر حربی تو قرآن مقدس میں کافر حربی سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اس آیت سے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔
تو بہرحال حدیث پاک میں جیسا کہ امام داؤد نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان شخص کو لایا گیا جس نے ایک ذمی شخص کو قتل کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن مار دی اور فرمایا میں ذمی کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ حقدار ہوں. اس طرح کی متعدد روایتیں ہیں جس میں ذمی کافر کو قتل کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا گیا. چلیے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اسلام کے اخلاق کی بلندی، اصول کی برتری اور تکریم انسانیت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اب ایک صورت یہاں یہ ہے، ایک مسئلہ اور، کہ اگر چند آدمیوں کی جماعت، چند لوگوں نے مل کر کسی ایک بندے کو قتل کر دیا تو کیا حکم ہوگا قصاص لینے کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ اکیلا ہو یا چند لوگ ہوں. جیسا کہ عبداللہ، امام بخاری کی روایت عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں تمام اہل صنعاء شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا. اسی طرح مغیرہ بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 4 آدمیوں نے مل کر ایک بچے کو قتل کیا تو حضرت عمر نے اس کے مثل فرمایا کہ اگر پورا شہر بھی مل کر قتل کرتا تو میں سب کو قتل کر دیتا بدلے میں. یہ اسلام کے وہ اصول ہیں کہ اس سے پاکیزہ اصول دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جرم کی سزا کا نفاذ یہ حاکم اسلام کرے گا. جرم کی سزا کا نفاذ کون کرے گا؟ حاکم اسلام کرے گا. مزید یہ کہ اگر حاکم اسلام بھی جرم کرے تو اس پر بھی قصاص لازم ہوگا، اسے بھی قصاص دینا ہوگا. چونکہ اسلام کی عظمت و رفعت کو بتانے کے لیے اور اصول شرع کو یہاں پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اخلاق عظیم کے تعلق سے چند روایتیں ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں. آج جو معاذ اللہ مسلمانوں کو یا اسلام کو ایک دہشت گرد، ظلم و جبر کرنے والا مذہب قرار دیتے ہیں، ان واقعات سے سبق لیں اور محفوظ رکھیں، آپ دوسروں تک اسے پہنچائیں. ہم اس کو آج ضروری طور پر بیان کریں گے. یاد رہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ سلطان، بادشاہ اگر کسی پر زیادتی کرے تو اس کے اوپر قصاص، وہ خود اپنی ذات سے قصاص لے، کیونکہ سلطان، حکمراں، رہبر و پیشوا احکام شرع سے مستثنیٰ نہیں ہے. لہذا اگر کسی حاکم نے کسی کو بے قصور قتل کر دیا تو اس پر بھی قصاص لازم ہوگا. ایک روایت ہم یہاں پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آپ پر جھک گیا ہے نا، لینے کے لیے تیزی سے جھک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چھڑی چبھوئی، اس نے ایک چیخ ماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے چہرے پر زخم لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لے لو. اس نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے. چنانچہ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا ہے. ایک روایت میں ابو داؤد کی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا میں عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ لوگوں کے جسموں پر ضرب لگائیں اور نہ اس لیے کہ وہ ان کا مال لیں. جس شخص کے ساتھ کسی حاکم نے ایسا کیا وہ میرے پاس آ کر شکایت کرے، میں اس سے قصاص لوں گا. چنانچہ حضرت عمر بن العاص نے کہا اگر کوئی شخص اپنی رعایا کو تادیباً مارے آپ پھر بھی اس سے قصاص لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے میں اس سے قصاص لوں گا. یقیناً بے شک میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے نفس کو قصاص کے لیے پیش کیا تھا. ہے دنیا میں کوئی ایسا رہبر و رہنما، ہے کوئی ایسا قائد میرے نبی کی طرح
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ ایک روایت یوں ہے کہ ایک شخص نے لال رنگ کی خوشبو لگائی، سرکار نے تیر اس کو چبھویا کر فرمایا کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب عز و جل جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور بے شک آپ نے مجھے زخمی فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فوراً تیر اس کے آگے پھینک دیا اور فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے تیر چبھویا تھا تو میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے قمیص پہنی تھی ہمارے نبی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس شخص نے جھک کر آپ کے بدن نے مبارک کو بوسہ لے لیا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ ایک دوسری روایت اسید ابن حضیر سے ہے، یہ بڑے ہنسانے والے صحابی تھے۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے، پرلطف کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے کوکھ میں چبھوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نبی کریم نے فرمایا بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور میں قمیص نہیں پہنا ہوں۔ نبی کریم نے اپنی قمیص اٹھا دی، وہ آپ کے بدن سے لپٹ گئے اور آپ کے پہلو کو بوسہ لینے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میرا یہی ارادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت سنا دیں حضرت عمر فاروق کی، تو سنایا حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے ایک حبشی شخص کو لشکر میں بھیجا، اس نے واپس آ کر کہا کہ لشکر کے امیر نے بغیر کسی قصور کے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ مل کر دشمن پر غلبہ پایا، مال غنیمت حاصل کیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس کو اس کا حصہ دیا، تمام مال نہیں دیا، اس نے منع کیا اور کہا کہ وہ تمام مال غنیمت لے گا۔ حضرت موسیٰ نے ابو موسیٰ اشعری نے اس کو 20 کوڑے مارے اور اس کا سر موڑ دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے تمام بال جمع کیے اور حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور حضرت ابو موسیٰ کی شکایت کی اور بال نکال کر دکھانے لگا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ کے پاس خط لکھا، سلام کے بعد واضح ہو کہ فلاں شخص نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے اور میں نے یہ قسم کھائی کہ اگر واقعی تم نے اس شخص کی ساتھ یہ زیادتی کی لوگوں کے مجمع میں کی تو میں لوگوں کے مجمع میں تم سے اس شخص کا قصاص لوں گا۔ اگر تم نے تنہائی میں اس شخص کے ساتھ زیادتی کی تو میں تنہائی میں تم سے اس شخص کا قصاص لوں گا۔ لوگوں نے سفارش کی اور کہا ابو موسیٰ کو معاف کر دیجئے، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس شخص کو خط دیا کہ لے جاؤ دے دو ابو موسیٰ کو، اور قصاص لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس شخص نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا آج ہیں ایسے حکمراں؟ لہذا اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے اسلام کے جعالوں کی زندگی کو بھی پڑھ لیں۔ بہرحال بڑی لمبی تفصیل اور تشریح ہو جائے گی، آدھا گھنٹے کا وقت یہاں پورا ہو چکا۔ اب ہم مختصر طور پر مسائل شرعیہ کو یہاں پر واضح کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ قتل میں جب قصاص لیا جائے گا تو اس میں بھی صورتحال کیا ہوگی؟ ایک تو یہ ہوا کہ آزاد اور غلام کا فرق ہے نا، دوسرا یہ ہے کہ فعل میں مماثلت، اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقے قتل میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ مثلا قاتل نے گولی مار کر ہلاک کیا تو اسے بھی گولی ماری جائے، گلا گھونٹ کر مارا تو اس کا بھی گلا گھونٹ دیا جائے۔ ایسے ہی یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک فعل میں مماثلت نہیں ہے، ایک ہی قصاص میں قتل ہی تلوار سے سر کاٹا جائے گا بس، ایسا نہیں کہ جس طرح اس نے کیا ہو ویسے ہی۔ چلیے تو اب ہم یہاں پر مختصراً جامع طور پر اس مسئلے کو پھر سے واضح کر دیں تاکہ ذہن میں محفوظ رہے۔ نمبر 1، قصاص کے مسئلے میں امام شافعی کا مسلک یہ ہے
کہ قاتل نے جس آلے سے قتل کیا اس کو اسی آلے سے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ مثلا تلوار سے قتل کیا ہے تو اسے بھی تلوار سے قتل کیا جائے گا، لاٹھی سے مار کر قتل کیا تو اسے لاٹھی سے مارا جائے گا، ایسے ہی۔ اسی طرح قاتل نے مقتول کو جس کیفیت سے جس طریقے سے قتل کیا اسے بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ پیر کاٹا تو پہلے ہاتھ پیر کاٹا جائے گا، ناک کان کاٹا پھر ناک کان کاٹا جائے گا، جس کیفیت سے قتل کیا اسی، گلا گھونٹ کر مارا تو گلا گھونٹ کر۔ البتہ اگر اس نے قتل میں غیر شرعی طریقہ اختیار کیا، مثلا لواطت یا زنا سے قتل کیا، تو چونکہ اس طریقے پر عمل ممکن نہیں ہے اس لیے اسے تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ یہ مسلک امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ہم نے اب ان حضرات کی دلیلیں جو تھیں پیچھے ہم نے پیش کی، ایک اور دلیل سورۃ النحل سے وہ پیش کر رہے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ، اگر تم انہیں سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف دی گئی۔ دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ میں ایک مقام پر اللہ فرماتا فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کی زیادتی کا اتنا ہی زیادتی کے ساتھ بدلہ لو جتنی زیادتی اس نے کی ہے۔ اور حدیث پاک سے استدلال کیا من حرق حرقناہ ومن غرق من حرق حرقناہ ومن غرق غرقناہ، من حرق جس نے جلا دیا، حرقناہ من غرق اور جس نے ڈبو دیا ہم اس کو ڈبو دیں گے۔ یہ تو ہوا امام شافعی کا مسلک جو ہم نے بتا دیا۔ مگر مذہب حنفی میں دونوں میں فرق ہے۔ قاتل نے خواہ کسی بھی چیز سے قتل کیا ہو مگر قصاص میں اسے تلوار یا کسی ایسے ہتھیار سے قتل کیا جائے جس سے اذیت کم ہو اور موت جلدی واقع ہو جائے۔ اسی طرح احناف کے نزدیک قتل کی کیفیت میں بھی برابری نہیں ہے۔ مثلا کسی نے جلا کر ڈبو کر مار ڈالا تو قصاص میں اسے جلایا نہیں جائے گا، اسے ڈبویا نہیں جائے گا، بلکہ اسے تلوار یا دھاردار ہتھیار سے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ عامر شعبی، ابراہیم نخعی، حسن بصری، سفیان ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، ان سب نے کہا کہ قاتل کو بہر صورت تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا، کیونکہ امام ابو داؤد طیالسی نے حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قود الا بحدید، قصاص نہیں مگر دھار والی چیز سے۔ امام طحاوی نے اسے اپنے سند کے ساتھ حضرت نعمان سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قود الا بالسیف، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا۔ امام بہقی نے اپنے سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قود الا بالسیف، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قود الا بحدید، صرف قصاص دھار والی چیز سے لیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت سرکار سے ہے القود بالسیف والخطا علی العاقلہ، قصاص تلوار سے ہے اور قتل خطا کی دیت اسبات پر ہے۔ اب یہ جتنی حدیثیں نقل کیں حضرت نعمان بن بشیر، ابو بکرہ، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو سعید خدری، ان سب سے مروی ہے۔ اور بعض روایتیں بعض کی شاہد ہیں، درجہ حسن کو پہنچی ہیں، ان سے استدلال جائز ہے۔ تو یہ ہوا دو مسئلے۔ اب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دلیلیں ہیں وہی قرآن پاک سورۃ النحل کی، سورۃ البقرہ کی اور حدیث پاک کی۔ یاد رہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ جو یہ دو آیتیں انہوں نے دلیل میں پیش کی ہیں، ان مذکورہ آیات کے ظاہر پر عمل کرنا عادتاً محال ہے۔ مثلا اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی نے کسی کو ایک لاٹھی ماری جس سے وہ شخص مر گیا، اب بدلے میں قاتل کو بھی لاٹھی ہی سے مارا جائے گا؟ یہی تو امام شافعی کا مسلک ہے۔ بھئی ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو ایک تھپڑ مارو تو مر جاتا ہے، اگر کسی نے کسی کو ایک لاٹھی ماری اور مر گیا، امام شافعی کے مسلک کے اعتبار سے اسے بھی لاٹھی ہی سے مارنا ہے، تو ایک ہی لاٹھی ایسی مارو کہ وہ مر جائے، تبھی تو برابری ہوئی۔ تو اب قاتل کو بھی قصاص میں ایک ہی لاٹھی ماری جائے، اور ضروری نہیں کہ ایک لاٹھی ماری جائے اور وہ مر جائے، اور اگر ایک لاٹھی سے زیادہ ماریں گے تو اس پر زیادتی ہوگی، کیونکہ مقتول تو ایک ہی لاٹھی سے مرا ہے نا، تو برابری میں ایک ہی لاٹھی سے مارنا چاہیے، حالانکہ یہ محال ہے نا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔
لیکن اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے تو اس صورت میں مماثلت باقی رہتی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور حدیث لا قود الا بالسیف پر بھی عمل ہو گیا، گویا کہ جن احادیث سے احناف استدلال کرتے ہیں وہی احادیث ان آیات کی شرح ہیں، کہ ان آیات میں مطلب ہے کہ جرم جیسا ہوگا سزا دی جائے گی، ویسی سزا دی جائے گی بس۔ تو شوافع جن سے استدلال کرتے ہیں وہی ہمارے شوافع جن سے استدلال کرتے ہیں وہ تو ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں۔ اب رہی وہ حدیث من حرقا حرقنا ہو، جس نے جلایا ہم اسے جلائیں گے، یاد رہے کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند میں مجہول راوی ہے، نیز یہ حدیث قابل عمل نہیں، اس لیے حجت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں مصلح کرنے سے منع کیا گیا۔ اب ایک آدمی نے اگر کسی کا پہلے ہاتھ کاٹا، پھر پیر کاٹا، پھر ناک کاٹی، پھر کان کاٹا، پھر چہرہ بگاڑ دیا، دانت اکھیڑ دیے، تو کیا بدلے میں اسے ایسا کیا جائے گا؟ تو ناک کاٹنا، کان کاٹنا، آنکھ پھوڑنا، چہرہ بگاڑنا یہ مصلح ہے، اور مصلح حرام ہے۔ اور اس حدیث کے پاک کے مطابق قاتل نے جیسے قتل کیا ہے ویسے ہی اسے قتل کیا جائے گا، تب تو یہ مصلح کرنا ہوا، اور شریعت میں مصلح حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، کہ وہ احادیث جن سے مصلح کرنا ثابت ہوتا، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص میں یہودی کا سر کچلوا دیا۔ ایک حدیث اور ہے جس میں یہ ہے کہ ایک یہودی نے ایک باندی کو 2 پتھروں کے بیچ میں کچل کے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو سرکار نے پوچھا کیسے مارے؟ کیسے مارے؟ ایسے مارے، تو پتھر سے کچل کر مارا یہ ہوا، تو سرکار نے اس یہودی کو بھی پتھر سے کچل کر مروایا، قتل کیا، کروا دیا۔ اسی طرح آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی اہل غرینہ کی، کہ کچھ لوگ مدینہ آئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، بیمار پڑ گئے۔ سرکار نے کہا کہ جاؤ صدقے کے اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں جاؤ، ان کا پیشاب اور ان کا دودھ ملا کر پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ گئے اور پیشاب اور دودھ ملا کر کے پیا، ٹھیک تو ہو گئے، اور جب ٹھیک ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ ہاک لے گئے۔ سرکار کو خبر ملی، دوپہر تک پکڑے گئے، سرکار نے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے اور انہیں دھوپ میں تڑپتا چھوڑ دیا۔ زمین کو دانت سے پھاڑتے تھے، پانی پانی چلاتے تھے، ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں دیا گیا۔ ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی گئیں، کانوں میں چھید کر دیے گئے، اتنی سخت سزا ان کو دی گئی۔ یہ ساری حدیثیں یاد رہے کہ قابل حجت نہیں ہیں، قابل حجت نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ حضور کا یہ عمل سر کا کچلوا دینا، مصلح کروا دینا، یہ ممانعت سے پہلے کا ہے۔ بعد میں مصلح کی ممانعت آ گئی تب ایسی کوئی سزا نہیں دی گئی، لہذا پتہ چلا کہ قصاص کے سلسلے میں احناف کا مذہب بڑا مضبوط ہے۔ چلیے اب قصاص سن رہے ہیں، قصاص کا معنی کیا ہے؟ قصاص کا لغوی معنی ہے مساوات، برابری کے، اور اصطلاح شرع میں قتل کے بدلے قتل کرنے کا نام قصاص ہے۔ اور ہم نے پیچھے گفتگو کی امام شافعی کے تعلق سے کہ انہوں نے آیت کریمہ الحر بالحر اس سے استدلال کیا کہ عورت کے قاتل مرد اور غلام کے قاتل آزاد سے قصاص نہیں لیا جائے گا، البتہ مرد کی قاتل عورت اور آزاد کے قاتل غلام سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر یاد رہے کہ حنفیوں کے نزدیک آزاد غلام ان میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح قصاص کے باب میں بھی مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی عورت کے قاتل مرد سے، اسی طرح غلام کے قاتل آزاد سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون تتکافؤ دماؤہم، کہ مسلمانوں کا خون ایک دوست ہے نا، مسلمان سب کے خون برابر ہیں۔ نیز النفس بالنفس، جان کے بدلے جان سے، امام شافعی کی استدلال کرنے والی جتنی چیزیں وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب قتل، ناحق قتل کے بدلے میں قصاص ہوگا، ناحق قتل کے بدلے میں۔ اب قتل ناحق کی کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں ہیں۔ قتل عمد، قتل شبہ عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا یا شبہ میں جان بوجھ کر قتل کرنا، قتل خطا، قائم مقام خطا، قتل بالسبب، یہ 5 ہیں۔ یاد رہے کہ ان 5 صورتوں میں قصاص صرف قتل عمد میں ہے، اور قتل عمد یہ ہے کہ کسی دھاردار آلے سے قصداً قتل کرے،
دھاردار آلے سے قصدن کسی کو قتل کرے. اب اس کے بدلے میں قصاص ہو گیا. اگر قصاص نہیں دے رہا ہے، مقتولون کے ورثہ راضی ہو گئے کہ بھئی قصاص نہیں چاہیے تو دیت واجب ہوگی، قصاص واجب ہوگی. اگر نہیں تو دیت واجب ہوگی. اور دیت اس مال کو کہتے ہیں جو نفس کے بدلے میں لازم ہوتا ہے، اور ارش اس مال کو کہتے ہیں جو مادون نفس میں لازم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، دیت جو ہے صرف 3 قسم کے مالوں سے ادا کی جائے گی. یہ بھی ضروری ہے کہ دیت جو ہے صرف 3 قسم کے مالوں سے ادا کی جائے گی. اب وہ کتنی ہیں؟ اونٹ 100 یا 1000 دینار. موجودہ سونے کے اعتبار سے 4.374 4.374 کلو سونا یا 10,000 درہم یعنی 30.618 کلو چاندی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے. اور تو دیت ایک اونٹ 100، ہم نے اس کی مقدار کیا بتائی؟ 100 اونٹ یا 1000 دینار. سونے کا وزن کتنا ہوگا؟ 4.374 کلو سونا یا 10,000 درہم. وزن چاندی کا 30.618 کلو چاندی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے، اور البتہ اس کی ادائیگی کی صورت ہوگی کہ دیت کو 3 سال میں قسط وار ادا کرنا قاتل کے ذمہ داروں پر لازم ہوگا. قاتل کے ذمہ داروں پر لازم ہوگا. اب یہاں پر اخیر میں اللہ فرماتا ہے آیت کریمہ میں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اداء بالمعروف اچھائی سے دینا اور اچھے طریقے سے لینا. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے. یہ رب کی طرف سے تخفیف کیوں ہے؟ کہ یہاں توسیع ہے تمہیں. تخفیف مطلب تمہارے لیے وسعت ہے، یعنی مقتول کے وارثین کو قصاص، دیت اور معافی کا اختیار دیا گیا. اسی طرح قاتل اگر مسکین ہے تو اس کے لیے قصاص میں بہتری ہے، اگر مالدار ہے تو اس کے لیے دیت دے کر اپنی جان بچانے کی گنجائش ہے. حالانکہ دین موسوی یا دین عیسوی کی طرح صرف قصاص یا صرف دیت ہی لازم نہ تھی. دین موسیٰ میں صرف قصاص تھا، دین عیسوی میں صرف دیت تھی. بلکہ مگر امت محمدیہ پر یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، تخفیف ہے. وہ مقتولین کے ورثہ اگر وہ چاہیں تو ان تینوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کر لیں، اور بلا شبہ اس طریقے میں رحمت و برکت ہے. اللہ فرماتا ہے جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے، یعنی ان احکامات کے بعد، یعنی دیت بھی لے لیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی جاہلیت کے دستور کے مطابق قاتل کے علاوہ کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ سارے احکام جو بتائے گئے اتنے سخت حکم کیوں ہیں؟ فرمایا اے عقل والوں، ہے نا، وَلَكُمْ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندوں کہ تم کہیں بچو. اس میں زندگی ہے، حکمت، قصاص کی حکمت، کہ قرآن نے قصاص کی جو حکمت بیان، قصاص کا حکم دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ لوگ جب ایک آدمی یہ جان لے گا کہ اصول یہ ہے، قانون ہے کہ اگر ہم کسی کو قتل کریں گے تو بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے گا، تو وہ کسی کو قتل کرنے سے باز رہے گا. آج آپ دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں، کس طریقے پر انارگی ہے، کس قدر بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. عالمی سطح پر آپ دیکھ لیجئے، جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی ہیں، اس کا خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔